الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تم حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، اور اگر تم راستے میں روک لیے جاؤ تو قربانی کو حرم شریف میں بھیج دو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ بے شک احرام کھول دے، لیکن اس کے بدلے میں روزے رکھے یا فدیہ دے یا جانور قربان کرے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا ہے اور بار بار بیان کیا جاتا ہے تاکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم آپ کے سامنے بیان کیے جائیں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ آپ کے سامنے جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک نے اپنی مخلوق کو اپنا بندہ بنانے کے لیے، دونوں جہانوں کی رحمتوں سے نوازنے کے لیے اور دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز کرنے کے لیے ہدایت عطا فرمائی، اور ہدایت یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے یہ تمام احکام ہیں کہ زندگی کس طرح گزاری جائے تاکہ کسی مقام پر بھی انسان شیطان اور نفس کے ورگلانے پر اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو جائے اور اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر سنائے، سمجھائے اور سکھائے، اور مخلوق خدا کے باطن کو پاک کر کے مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ سے ملایا۔ ان احکام کا جو سلسلہ ہے اس میں عقیدے کی درستگی، اعمال کی درستگی، نماز اور زکوٰۃ کا طریقہ، خیرات کا طریقہ، جہاد کی فضیلت اور اس کا مقصد اور اس کا طریقہ، رمضان شریف کی فضیلت اور اس کا طریقہ، اور حج کی فضیلت اور اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب یہ جو ارشاد پاک آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے یہ بھی اسی ہدایت کا ایک حصہ ہے، اور اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان احکام کو تشریح اور تفصیل سے لوگوں کے سامنے بیان فرمانا شروع کیا تاکہ مخلوق خدا صحیح طور پر سمجھ جائے اور کسی مقام پر بھی ان سے کوئی لغزش سرزد نہ ہو جائے۔ اب جو ارشاد پاک ہے یہ حج کے متعلق ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، اور حج کا جو مطلب اور مقصد ہے، اگر زبر سے حج پڑھا جائے تو وہ سال ہوتا ہے، یعنی ارادہ ہوتا ہے، اور اگر زیر سے پڑھا جائے تو وہ بھی سال ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ حج سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے اور زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور عمرہ عمر سے ہے، یعنی زندگی سے ہے۔ اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ عمرہ زندگی میں انسان ہر وقت ادا کر سکتا ہے۔ حج کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور حج کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ قصد کر کے گھر سے نکلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے اس طریقے پر جا رہا ہے جو طریقہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا اور بتایا ہے، تو وہ شخص جب حج مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر رات مزدلفہ میں گزارتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ حقوق العباد بھی معاف فرما دیتا ہے۔ مظلوم پر ظالم جو ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ اپنی طرف سے عطا فرما کر ظالم کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو گویا حج کرنے کے بعد انسان اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایک نوزائیدہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ حج کی بہت فضیلت ہے، اگرچہ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن تمام صحابہ کرام ساری زندگی ہر سال حج ادا کرتے رہے۔ ازواج مطہرات جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تھیں، وہ ہر سال مدینہ پاک سے مکہ معظمہ حج کے لیے تشریف لاتی تھیں اور ہر سال حج کرتی تھیں۔ اس وقت مدینہ سے مکہ معظمہ کا 15-16 دن کا پیدل سفر تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 حج کیے، حضرت امام اعظم نے 35 سے بھی زیادہ حج کیے، یعنی جتنی بھی کسی سے ممکن ہو سکے اس نے اتنے حج کر کے یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ زندگی میں وہ اس نعمت سے محروم نہ ہو جائے۔ حج اسلام سے پہلے بھی جاری تھا۔ آدم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے کعبہ شریف مانگا، کیونکہ جب آدم نے فرشتوں کو بیت المعمور کے گرد طواف کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے دیکھا تو یہ درخواست کی، یا رب العالمین، دنیا میں ہمیں بھی اپنا گھر اور ایسی جگہ عطا فرما
کہ ہم بھی تیری بارگاہ میں معافی کی درخواست کر سکیں۔ اس وقت انہیں کعبہ شریف ملا، اور پھر حج اس طرح عطا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے آدم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے کعبہ شریف کا طواف کرتے رہے، اور پھر آدم کی سنت پوری کرتے ہوئے عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست کرتے رہے، اور پھر منا میں آ کر حضرت ابراہیم کی سنت پوری کرتے رہے، اور قربانیاں اور شیطانوں کو رمی کرتے رہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو وہ وقت ایسا تھا کہ مخلوق خدا کو شیطان گمراہ کر چکا تھا۔ انتہا درجے کی ظلمت اور جہالت تھی، اور مخلوق خدا اسی ظلم اور جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ زندگی کے مقصد اور زندگی عطا کرنے والے کو بھول چکے تھے۔ اس طرح حج کرنے کا مقصد اور حج کرنے کا طریقہ بھی بھول چکے تھے۔ اس وقت لوگ ننگے ہو کر سیڑھیاں اور تالیاں بجا کر کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے، اور عرفات کے میدان میں یا حج کے لیے جہاں بھی اجتماع ہوتا تھا اس کو میلے کی شکل میں لیتے تھے، اور حج کو سیر و تفریح اور ایک دوسرے سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اصلی مقصد جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا اسے بھول چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظہور ہوا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے سکھائے، نماز بتائی اور نماز کا طریقہ بتایا، زکوٰۃ بتائی اور زکوٰۃ کا طریقہ سکھایا، خیرات بتائی اور خیرات کا طریقہ بتایا، رمضان شریف بتایا، رمضان شریف کا طریقہ بتایا، اسی طرح حج کا طریقہ بھی سکھایا۔ ابن امیہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جارانہ میں مقیم تھے کہ وہاں ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا اور خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عمرہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کس طرح ادا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی وقت وحی نازل ہوئی، جبرائیل تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم لائے، جو آپ کے سامنے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وحی کے فوراً بعد فرمایا کہ سائل کدھر ہے؟ چانچہ اس آدمی کو پیش کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبہ اتارو، خوشبو دور کرو اور احرام باندھو، ایک چادر کمر سے اور ایک چادر اوپر کرو، اور اس طریقے سے پھر تم طواف کرو اور حج بھی کرو۔ اس ارشاد پاک میں جو طریقہ سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم حج بھی مکمل کرو اور عمرہ بھی مکمل کرو، یعنی اس کے جتنے بھی فرائض ہیں اور جتنے واجبات ہیں ان کے ساتھ حج مکمل کرو، تاکہ کوئی فرض یا کوئی واجب رہ نہ جائے اور تم فیوز و برکات سے کما حق و مستفید ہو سکو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حج کیا، اور جب یہ حکم نازل ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے پہلے حج کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج مقرر کیا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی تیاری مکمل کی تو حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1,24,000 کم و بیش غلام تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل رحمت پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبہ حجت الوداع کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اور انسانی حقوق و فرائض کے حوالے سے یہ ایک ایسا خطبہ ہے کہ دنیا 1400 سال گزر جانے کے باوجود جس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اسے انسانیت کی بہبود کا سب سے پہلا منشور کہا جاتا ہے۔ اس میں انسانیت کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص مکمل ہدایت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حج تمام مسلمانوں کے لیے حج کرنے کا ایک مکمل ضابطہ و طریقہ تھا، جسے قیامت تک رائج کیا گیا۔ اس میں یہ حکم بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی بھی دو، اور جب قربانی پہنچ چکے تو اس کے بعد سر منڈواؤ۔ قربانی پہنچنے سے پہلے تمہارے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی ہو تو اس کے لیے 3 روزے رکھو، یا 6 یتیموں کو کھانا کھلاؤ، یا کوئی جانور ذبح کرو۔ یہ شرائط اس لیے رکھی گئی کہ حاجی یہ سمجھ لے کہ حج کا ہر رکن ضرور پورا کرنا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ جس طرح مرضی حج کر لیا تو حج ہو گیا۔ حج کی جو حیثیت ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ جب انسان حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو حدود حرم میں پہنچنے سے پہلے وہ اپنے لباس تفاخر کو اتار دیتا ہے، خواہ وہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے، وہ امیر ہے یا غریب، خواہ ولی ہے یا گنہگار ہے،
اسے ایک لباس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے اور کفن پہن کر حاضر ہونا ہوتا ہے، یعنی ایک چادر کمر میں اور ایک چادر اوپر لینی ہوتی ہے۔ جب ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوتی ہے تو اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ساری مخلوق ایک خالق وحدہ لا شریک ہے، جو سب کا مالک اور خالق ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اور ہر انسان اس کی بارگاہ کا سوالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے گھر کے گرد طواف کرتے ہیں، جو حج کا سب سے پہلا رکن ہے، تو وہ اپنے شوق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی کا اظہار کرتے ہیں، جس طرح شمع کے گرد پروانے چکر لگا کر اپنی جان قربان کرتے ہیں، بلکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے گھر کے گرد چکر لگا کر اپنی زندگی، اپنی جان اور اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی اس پاک بندی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بے مثال قربانیاں پیش کیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قربانی کی سنت کو زندہ کر کے اس قربانی کے طفیل معافی مانگتے ہیں، پھر اس میدان میں جا کر حاضری دیتے ہیں جہاں آدم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور آدم کو معافی ملی، جس کا نام عرفات ہے۔ حج کے اس سارے سفر اور میدان نے عرفات میں در ذیل دعا کی صورت میں بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی سب نعمتوں اور بادشاہی کا مالک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر اس کے سامنے یہ فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم بہت سے گناہوں اور بہت سی خطاؤں کے بوجھ سے لدے ہوئے ہیں، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، تو ہی معاف کرنے والا ہے اور تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ جب یہ التجائیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ رحمان اور رحیم ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ان پر رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے، سارے مخلوق کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اپنی اس معافی کی سند لے کر جب مزدلفہ میں آ کر تھکے ماندے بے ہوش پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ جو تمہارے حقوق العباد ہیں وہ میں اپنی طرف سے ادا کروں گا اور میں تم کو معاف کر دوں گا۔ سامعین کرام، یہ طریقہ حج جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا کیا اور ساری مخلوق کو ہدایت دی کہ حج کو اس طرح سے ادا کرنا، کیونکہ اسلام کے دوسرے حج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود تھے اور سارے غلام ساتھ موجود تھے، اس لیے اس وقت یہ ضرورت نہیں کہ جن لوگوں نے حج ادا کیا اور وہ سارے کے سارے پھر مدینہ پاک میں حاضر ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ آئندہ جو آدمی بھی حج ادا کرے گا اور حج ادا کرنے کے بعد وہ مدینہ پاک میں میری خدمت میں قبر اطہر پر حاضر نہ ہوا تو گویا اس نے میرے اوپر ظلم کیا، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جو حج کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کرے گا، اس کے بعد اگر وہ میری خدمت میں حاضر ہوگا، میری قبر کی زیارت کرے گا، تو من زارہ قبری و جنت لہو شفاعتی، یعنی اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر کتنا احسان اور انعام اور کتنی مہربانی ہے، لیکن اس مہربانی کے ساتھ یہ شرط لگا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی مہربانیاں تم کو اس وقت نصیب ہو سکتی ہیں اور تم اس وقت اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو جب تم اس کی غلامی اختیار کرو گے، جس کے طفیل تم پر یہ مہربانی ہوئی۔ اگر تم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ کرو گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار نہ کرو گے اور اس تعلق کو اپنے دل میں قائم نہ کرو گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا صحیح ادراک نہیں کرو گے تو پھر تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ جنت تم پر صرف اس وقت واجب ہوگی جب تم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو گے۔ ساری محنت کے بعد جو اصل چیز ہے
اس کو تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے حاصل کرو گے، اور وہ سند تم کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوگی۔ سامعین اکرام، یہ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ انسان خواہ حاجی ہو، خواہ کتنا ہی پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا تو اس وقت ہی حاصل ہوتی ہے، اور سلامتی ایمان اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جس وقت اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی تعلق ہے، اور قلبی تعلق کی بدولت وہ نور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا وہ انسان کے سینے میں منعکس ہو جاتا ہے، جس کی بدولت دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ جب دل و دماغ روشن ہوتے ہیں تو اس وقت انسان اس قابل ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط راستے کی پہچان کر سکے۔ اس نسبت کی بدولت یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ نہیں۔ جو انسان نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتا ہے وہی سلامتی ایمان سے زندگی کا سفر طے کر سکتا ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کچھ لوگ مومن بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ان کی داڑیاں بھی تھیں اور سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے وہ کام کیا جو سب سے بڑی گمراہی اور سب سے بڑا ظلم تھا۔ اس لیے وہ شخص جو آج بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرے، دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کرے اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرے، کہ اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف سینوں میں رکھی جاتی ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو وقتاً فوقتاً یہاں اپنی دینی اور دنیاوی حاجات لے کر آتے ہیں اور انہیں یہاں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے تاکہ ان کے سینے صاف ہو جائیں اور انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے، اور اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات حاصل ہو اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں حاصل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔